السلام علیکم۔ میرا خیال تھا اتوار ہے نا آج 8 دسمبر، میں آرام سے اٹھوں گا، تو میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں نے کہا یار چلو کھل گئی ہے تو اب کھل گئی ہے تو چل جا۔ تو میں نے جناب سب سے پہلے اٹھ کے پرندوں کو خوراک ڈالی ہے، کبوتروں کو اور خرگوش کو اور بٹیروں کو، طوطوں کو، چڑیا کو، سب کو۔ تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ وکیل صاحب آج گھر نے تو آج ساری بڑی خدمت ہوئے گی، تو وہ دیکھ دیکھ کے نا مجھے ویسے بلاتے ہیں اپنے پاس۔ تو پھر میں نے کہا چلے ان کو پہلے خوراک ڈال لیے، ہوں اپنے آپ نہیں پاؤ۔ میں نے بڑا مزے کا ناشتہ بنایا، آملیٹ، بہت مزے کا سر جی، بہت مزے کا 2 انڈوں کا آملیٹ میں ہمیشہ کھاتا ہوں، وہ بنایا۔ پھر میں چائے بنا کے لایا۔ اچھا چائے مجھے اتنی مزے کی لگ رہی ہے کہ میں نے کہا کاش میں آپ کے ساتھ چائے شیئر کر سکتا کہ آؤ جی میرے نال چائے پیو، بسم اللہ دیکھیں۔ ہائے ہائے، ریئلی ریئلی سر جی فنٹاسٹک ہے، بالکل۔ کدی کدی بہت ہی اچھی بن جاتی ہے نا اتفاق نال ہی۔ اچھا جی، چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 8 دسمبر ہے اور 8 جنوری میری سالگرہ ہوتی ہے، تو میں نے کہا جی میری سالگرہ تک آپ نے بڑا بڑا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ تو 1,87,000 ماشاء اللہ پورے ہو گئے ہیں، اور 1,88,000 کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ ایسے یہ ایسے بندے چلتے ہیں نا، چل پڑے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی جلدی یہ ہوتا ہے۔ آپ سے یہی ہے، ریکویسٹ ہے، بنتی ہے کہ جناب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ سر جی قانونی ٹی وی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو شیئر کریں گے نا، تو نہیں تو اچھا نہیں لگتا تو آپ اگے انگلی اگے ٹر جائے گی، یہ این جی تک کرنا ہوتا ہے، انگلی نو ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، رات گئے نا دمشق پہ، باغیوں نے قبضہ کر لیا جی، اور وہاں کے جو صدر ہیں بشار الاسد، جو 28 سال سے وہاں پہ 24 سال سے 24 سال سے وہاں پہ حکومت میں تھے، وہ وہاں سے سنا ہے کہ جی بھاگ گئے ہیں۔ اچھا جب ایسی خبریں آتی ہیں نا دمشق والی اور یہ بنگلہ دیش والی، ساڑھے یوتھیاں دے کان کھڑے ہو جاندے نے، اینج یار اسی بھی اینج کر سکنے ہیں۔ بنگلہ دیش کی آئی تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ نکلو باہر بھائی، ادھر بھی ایسا ہی انقلاب لانا ہے۔ تو وہ انہوں نے نہیں پتہ کہ نشئی انقلاب نہیں لا سکتے، جو نشئی ہوتے ہیں نا سر وہ انقلاب نہیں لا سکتے، اور ساریاں گلاں ہی کر سکتے ہیں۔ جس طرح دو نشئی مال روڈ تے جا رہے سن، تو ایک نشئی کہندا جی سویرے میں مال روڈ خرید لینا، دوسرا کہندا میں ویچاں گا تو تو خریدیں گا نا۔ ان کا یہی حال ہے۔ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، انہوں نے کان کھڑے ہو گئے کہ اسی ہوں انقلاب لے آنا ہے جی، یہو جہا نہیں ہوا۔ پھر جناب یہ دمشق کا اب ہوا ہے نا، اب اس کے اوپر ویڈیو بنے گی کہ جناب دمشق کی طرح آؤ۔ انہوں نے 3,000 قیدی بھی چھڑوا لیے ہیں، اس میں قیدی نمبر 804 بھی ہوگا۔ 3,000 جو چھڑوائے ہیں تو اس میں 804 بھی ہوگا نا۔ تو ان کے منہ میں پانی آتا ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہو نا، دکھاتا ہوں تو آپ کے منہ میں پانی نہیں آتا، انہیں دے منہ پانی آتا ہے کہ یار اسی بھی اینج کر لئیے۔ پھر کشمیر میں آج کل جی وہ ہوا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے کہ وہاں ایک پیسفل آرڈیننس جاری کی ہے صدر کی طرف سے، اور وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی جلسہ جلوس یا احتجاج کرنا ہے نا، تو وہ آپ احتجاج کریں گے ڈی سی سے اجازت لے کے، 1 ہفتہ پہلے اجازت لیں گے تو پھر کریں گے۔ وہ ادھر صدر نے جاری کر دیا، انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے وہ مان لیا کہ نہیں جی آرڈیننس غلط ہے، اور اس کو معطل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی حکومت بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جب اضافہ ہم کریں تو
احتجاج بھی نہ ہو، تو اس لیے جو ہے نا وہ نکلے ہوئے ہیں جی باہر۔ اب یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بھی شاید ساڑھے واسطے، یہ کہتے ہیں کاش ہمارے لیے بھی اتنے لوگ نکلتے۔ نہیں جی، تہاڈی گنڈا پور دے کول قیادت ہے، جادوگرنی دے کول قیادت ہے، نشئی تہاڈا لیڈر ہے جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جو ہر روز اپنے فلسفے بدلتا ہے، کبھی فوج کی جھولی میں جاتا ہے، کبھی کہتا ہے فوجی عسکریت والے علاقے میں نہ جائیں، اور عسکری جو چیزیں ہیں، عسکری چیزیں ہوتی ہیں، فوجی چیزیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے جی۔ جب ملک دشمنی پہ آپ اتریں گے تو آپ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، پھر چند لوگ ہی ہوں گے نشے والے جو آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے بھول جائیں آپ یہ ساری چیزیں۔ تو ہم کشمیریوں کے جی ساتھ ہیں۔ کشمیریوں نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل، اگر ہمارا 26 روپے یونٹ ہے، ان کا 3 روپے یونٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی بجلی آتی ہی ہماری طرف سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں جی، بالکل۔ اور کشمیری جو اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، کوئی غلط آرڈیننس جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن انہوں نے جو پرامن احتجاج کیا ہے نا، ابھی وہ ٹی وی پہ ان کی تصویریں دکھا رہے تھے، جو زخمی ہوئے ہیں نا سپاہی، ایک ایک کر کے بتا رہا تھا کہ کس طرح ان مسلح دستوں نے ہمیں گھیر لیا، ہمیں فائرنگ کر کے مارا، ہمیں دھکا دے کے مارا، ہمارے اوپر آنسو گیس پھینکے، ہمیں کھڈوں میں ڈالا۔ وہ سب کی وہ سمر ٹی وی پہ میں اس کی وہ ساری وہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی، اگلی خبر ہے وہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ جو چیز آپ نے ہمارے ساتھ طے کی تھی نا مدارس کے حوالے سے، وہ اس کا وعدہ پورا کرے۔ تو حکومت کہتی ہے جی ہم نے تو بل پاس کر کے بھیج دیا ہے صدر زرداری کے پاس، آگے وہ نہیں دستخط کر رہے، کھل کے زرداری کے خلاف وہ نہیں کر رہے، لیکن وہ جو مذہبی امور کے وزیر ہیں سالک صاحب، اس نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر وہ واپس آتا ہے بل تو ہم اس میں مزید کوئی اصلاحات ہے کرنی ہے تو کریں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ مدارس کو سر جی کیا اصلاحات کیا ہے مدارس کی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت اپنا مکمل ہاتھ ہٹا لے، اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ وزارت تعلیم کے انڈر رہیں گے، اور ہم ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں گے۔ تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کا مکمل کنٹرول ہمارے اپنے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نئی رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج عثمان تقی صاحب ہیں، کوئی انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کو، ایک کسی اینکر کو، اور اس نے کہا ہے کہ جناب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جو 18-19 ہزار مدارس ہیں نا وہ سیف ہیں، اور اس کے اوپر بالکل عمل ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے اس کے اوپر احتجاج کریں گے، اور اسرائیل مرد آباد ریلی ہے ویسے تو، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر حکومت مرد آباد کے نعرے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب بیٹھ کے بات کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ بیٹھ کے بات کریں۔ یہ بلیک میلنگ والا جب کوئی سلسلہ آ جاتا ہے نا کہ جناب آپ نے نہ کیا تو میں روڈ بند کر دوں گا، اس چیز کو ہم نہیں مانتے۔ یہی تو بنیادی فلسفہ ہے عمران خان کا کہ اس کی گردن میں سریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سریہ اس کی گردن سے نکالیں، پھر مذاکرات وہ کرے، سارا کچھ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ باقی جناب رات کو وزیر اعظم صاحب مبارکباد دے رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج کتنے پہنچ گئی ہے، ہمارے ذخائر کتنے پہنچ گئے ہیں، تو ان کو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے خدا کے لیے 4 چیزوں کی کہہ دیتا ہوں جی: آٹا، چینی، گھی اور چاول، دالیں چاول ایک ہی ہے، یہ 4 چیزیں، ان کو سستا کرو، ٹھیک ہے۔ یا ان کو نہیں نا سستا کر سکتے تو کم از کم 100 روپیہ پٹرول کا سستا کرو، ہر چیز خود بخود سستی ہو جائے گی۔ کیا میری اس چیز سے آپ اتفاق کرتے ہیں سر؟ اتفاق کرتے ہیں تو یس کریں، اور اتفاق کرتے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، اور اوورسیز والے دوست اور پاکستانی دوست جو بھی قانونی مشورہ میرے سے لینا چاہیں فری میں، تو ہماری جو کمپنی ہے MLC منصف لا کمپنی،
پورے پاکستان میں چلتی ہے ماشاءاللہ. ہم آپ کو مفت مشورہ دیں گے اور پورے پاکستان میں آپ کے کیس بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ میرے واٹس اپ پہ رابطہ کریں گے 03004725 بہت مزے کا موسم ہے باہر. اتنی ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے سر جی. ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا یقین کریں. تسی یہ دسو تانوں ٹھنڈ دا مزہ آندا ہے یا گرمی دا مزہ آندا ہے؟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੰਖਾ ਬੰਦ اور اے رضائی تھوڑی جی ایسی لئی ہوئی ہے, دیکھو تاڑے نال ہے. ٹھیک ہے, یہ والا ماحول مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ بھی شیئر کیا کریں. ناشتہ کر لیے ہے, اب دوپہر کا کھانا ایک بھائی نے دعوت دی ہے, ادھر جانا ہے فیملی کے ساتھ. تو پھر انشاءاللہ ویڈیو اس سے پہلے بھی ایک بناؤں گا جب آپ اس کے فیملی کے لیے تیار ہو جاؤں گا نا, تو اس میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.